السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم قرآن کے اور آگے کے واقعات جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زرع تھا، جو مدین کا بادشاہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ اس کو کنویں کے پاس پہنچایا اور اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زرع نے آپ کو کنویں سے نکال لیا تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمیں سنائی نہ دے۔ مالک بن زرع نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید مملوکی تھا اور اس نے اپنے وزیر قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریدی کے لیے بڑی بڑی قیمتیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی ہیرے قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعظام و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 برس کی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگ گئی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو کہ پھٹ گیا تھا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہو گئے اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیان کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس کے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گئے اور بولا کہ اے یوسف علیہ السلام، کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے، وہ واقعہ بتا دے گا۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا یہ 4 مہینے کا بچہ کیسے اور کیا بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ حضرت مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ آگے کے اور ویڈیو جاننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔